بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے معاشرے کے اندر شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان لوگوں سے شراب کو چھڑوانا چاہا تو اسے ایک ہی حکم میں ختم نہیں کیا، بلکہ حکمتاً تدریجاً پہلے یہ حکم دیا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس کے اندر منافع کم ہیں لوگوں کے لیے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اس میں عقل مند لوگوں کو سمجھ آ گئی، بہت زیادہ اسلام شناس لوگ، اسلام سے زیادہ قربت والے لوگ، حضور کی زیادہ صحبت والے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم شراب کے قریب نہ جاؤ جب نماز کے اوقات ہوں، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، جب آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہو، اللہ سے ہم کلام ہونا ہو، تو آپ نے اس وقت اس لعنت سے دور رہنا ہے، اس خرابی سے دور رہنا ہے، اس نشے سے دور رہنا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کی اکثریت اسی حکم کے بعد اس سے دور ہو گئی، انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، حکم دے دیا کہ اب اسے مکمل طور پر ختم کر دو، یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس شراب کو مدینے کی گلیوں میں روڑ دیا، اسے مدینے کی گلیوں میں بہا دیا، نہ وہاں کوئی بیچنے والا رہا، نہ کوئی خریدنے والا رہا، نہ کوئی پینے والا رہا، نہ کوئی محبت کرنے والا رہا، نہ کسی کی چاہت رہی، نہ کسی کی تمنا رہی۔ جب حکم ربی آ گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔